جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک فیز آیا تھا 1-1.5 سال کا، یہ وہ دور تھا جب سی پیک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سلو ہو گیا. یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی. یہ ایک پینڈیمک کا دور تھا اور اس دور میں پوری دنیا میں کام بند تھا اور اس کا اثر پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی اکانومی جو ہے اس پہ بھی اثر ہوا اور اسی زمانے میں جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے وہ بھی سلو ہو گئے. لیکن یہ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو پچھلی حکومت تھی تحریک انصاف کی، وہ کوئی سی پیک کے خلاف کو سازش کر رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی وہ چاہتی تھی کہ یہ کامیاب نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2-3 آپ کا موضوع نہیں ہے لیکن جو 2-3 ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو سابق پرائم منسٹر ہیں ان کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو اختلافات تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس پہ دوبارہ کوٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت کم کریں. تو عمران خان نے کہا کہ بھئی مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے تو میں امریکہ کی مخالفت کیوں نہ، اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب چائنا اور رشیا کے قریب جا رہا ہوں تو میں چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنا اقتصادی تعاون بڑھاؤں گا. اس پر ان کا اختلاف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. تو اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ اگر امریکہ کو بھی للکار رہا ہے اور ساتھ میں آپ اس پہ یہ بھی الزام لگا دیں کہ وہ چائنا کے ساتھ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو بھی اس کے خلاف بھی سازش کر رہا تھا، تو یہ بات جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی. ہاں، اس میں انکمپیٹنس کی بات ضرور ہے کہ سابق وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس قسم کے معاملات میں اوپنلی مداخلت شروع کی تو ان کو اس وقت بولنا چاہیے تھا، بعد میں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اب ان کو گئے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس نے میرا خیال ہے کہ جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کی، اس نے تو ان پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے سی پیک اتھارٹی قائم کی تھی. اس حکومت نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دیا اور دوبارہ سے سی پیک کے منصوبے منسٹری فار پلاننگ کو دے دیے ہیں جس کے احسن اقبال صاحب انچارج منسٹر ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کو فورن ایکسچینج ریزرو کی ضرورت تھی، اس میں بھی چین نے پاکستان کی مدد کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور سی پیک کے منصوبے جو ہیں ان کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، زاہد حسین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے. ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں اگر آپ ہر معاملے میں ان سے اگر آپ مشورہ لیتے تھے اور ان سے ڈکٹیشن بھی لے رہے تھے تو اس کی وجہ سے اگر آپ کو پرابلم ہو گیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن تحریک انصاف کی حکومت کی جو پالیسی تھی سی پیک کے بارے میں اور موجودہ حکومت کی پالیسی تھی سی پیک کے بارے میں، مجھے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. یہ ایک قومی اہمیت کا ایک منصوبہ تھا اور اس کو پچھلی حکومت بھی آگے بڑھا رہی تھی، نئی حکومت بھی آگے بڑھا رہی ہے. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش ضرور کی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے ان کے خلاف مزاحمت کی اور اس کا خمیازہ بھی ادا کیا. تو زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان نے جو اس لیول کا منصوبہ، ظاہر ہے اس وقت پاکستان کا فورن ڈیٹ 1/3 چائنیز ڈیٹ ہے اور جو سی پیک کے تحت آئی پی پیز آئے یا جو بجلی کے منصوبے بنے ان پر بہت سارے سوالات بھی ہیں، بے شک ہے. کیا پاکستان نے اس رو میں کہ یہ ہمارا ہمالیہ سے اونچا اور عظیم الشان دوست کا منصوبہ ہے، اس کی وہ ڈیو ڈیلیجنس کی، وہ ایگزامینیشن کی، وہ اسکروٹنی کی جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، جو کہ اس قسم کی انڈرٹیکنگ کے دوران ضرورت تھی، اس سے پہلے ضرورت تھی، یا کہ ہم اس رو میں بہ گئے کہ یہ چین کا ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ یا سرو ہو رہے ہیں، پاکستان کو بیسٹ کاسٹ مل رہی ہے، بیسٹ کاسٹ بینیفٹ ریشو ملے گا اس سے. کیا پاکستان نے اس کو اس طرح سے ایگزامن کیا؟ اور اب ہم اسی حوالے سے اب جب نئے سوالات آ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تو ٹٹولنا ہوگا نا کہ کیا ہم نے واقعی جو اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی تھی وہ ہم نے کی. دیکھیں عمران، ایک تو پہلے یہ بات بالکل صحیح ہے جو میں اس طرف تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب سلو ڈاؤن کی بات تھی بالکل صحیح ہے کہ 2 سال، جیسے عامر میر نے کہا کہ جو ہے 2 سال تک کووڈ کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، وہ اس کی وجہ سے پورا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو افیکٹ ہوئی تھی. اس زمانے میں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ چائنا کے ساتھ آپ ٹریول بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ کوئی وہاں سے آ سکتا تھا نہ یہاں کوئی جا سکتا تھا، آپ کے سرکاری دورے تک نہیں ہوتے تھے. تو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے. دیکھیے زاہد، میں ادھر انٹرجیکٹ کروں گا آپ کو. دیکھیں آنا جانا ضروری نہیں ہوتا، پوری دنیا کام کر رہی تھی، زوم پہ اسکائپ پہ ہو رہا تھا. ایک زمانہ آیا کہ پورے 1 سال 2 مہینے پاکستان کے وزیر اعظم کا اور صدر شی جن پنگ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا.
ٹیلی فون پہ تو بات ہو سکتی تھی نا، کووڈ فون سے تو نہیں لگ جاتا تھا، زوم سے تو نہیں لگ جاتا تھا. یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، میں اس کو وجہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن دیکھیں ایک بات صحیح ہے کہ جو ہے ایک بہت سارے چیزوں میں ایک اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں چائنا کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سا پروجیکٹ لگائیں گے. چائنا آپ کو ایڈ دے رہا تھا، چائنا کی طرف سے آپ کو لون مل رہے تھے، اور یہ آپ پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان اسٹیٹ کا کام تھا کہ وہ طے کریں کہ کون سے پروجیکٹ لگانے ہیں اور کس وقت لگانے ہیں اور کیا کرنا ان کے ساتھ. تو میرے خیال یہ کہ اس میں ہمارے ساتھ ایک لحاظ سے ہماری طرف سے ایک کمزوری تھی. اس کے بعد یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی ایک جو دو چیزیں تھی کہ بہت ساری چیزوں میں ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی، لیکن دو بیانات جو تھے اس نے بہت زیادہ ڈیمیج ضرور کیا ہے. ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں رزاق داؤد صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا فائنینشیل ٹائمز کے اندر دے دیا تھا جس میں یہ ساری باتیں کر دی تھی. پھر اس کے بعد مراد سعید کا بیان آیا. دیکھیں اگر آپ کو کوئی چیز بات کرنی بھی تھی چائنا سے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے آپ بات کر سکتے ہیں دنیا بھر میں. اگر آپ اس قسم کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ضرور اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا ہے. اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہماری سیاست کا جو ہے ایک جو بھی چل رہا ہے اس کا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے. اس میں آپ کو اگر اس چائنا کو بھی لے کے آ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی اس میں، اور پھر اس کو سی پیک کو بھی لے آ رہے ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اس حکومت کے پاس یہ ضرور ہے کہ وہ طے کرے اور صحیح معنوں میں طے کرے جو کمزوریاں رہیں. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت کیا ضرورت پڑی تھی احسن اقبال صاحب کو کہیں، کیونکہ چین کا یہ بات کہنا کہ چین نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ تبدیلی کا تجربہ نہ کریں، یہ کافی ایک بڑی بات ہے. تو کیا ضرورت پڑی تھی احسن اقبال صاحب کو کہ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چین نے کہا، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی، اور پھر بھی یہ عمران خان کی تبدیلی کا تجربہ کیا گیا، اور یہ ساری گفتگو جو ہے یہ آپ کے خیال میں کیوں کی ہے احسن اقبال صاحب نے؟ دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر عمران خان کو اور پچھلی حکومت کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور عام طور پہ چائنیز کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں، اور کئی دفعہ میں بیجنگ میں اور شنگھائی میں ان کے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. انہوں نے بلکہ کئی دفعہ پاکستانی صحافیوں کو اپنی حکومت کی ورکنگ کے بارے میں بھی بتایا. تو مجھے یقین ہے کہ کوئی چائنیز آفیشل اتنا غیر محتاط نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پاکستان کے آرمی چیف کو یا کسی بھی بااختیار شخص کو یہ کہے کہ پاکستان میں یہ پارٹی جو ہے آنی چاہیے اور یہ پارٹی نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ تمام بڑے ممالک کی طرح جو چائنا کی جو حکومت ہے اور اس کی جو رولنگ پارٹی ہے اور ان کی جو پیپلز لبریشن آرمی ہے، وہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں. یہ بات صحیح ہے زاہد صاحب، مگر اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ اتنا بڑا اسٹیک ہے چین کا، اتنا بڑا 40 ارب ڈالر کا بزنس ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، اتنا بڑا اسٹیک ہے. اگر چین پاکستان میں سیاسی تلاطم ہے اور اس سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو اس سلسلے میں اگر چین کوئی بات کرے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے، وہ بھی خیر آرمی چیف سے کرے، تو کیا کوئی مذائقہ ہے اس میں؟ کون سا ملک نہیں کرتا ہے؟ نہیں بہت، لیکن کوئی بھی ملک اتنے اس کے ساتھ نہیں کرتا ہے کہ فلانے حکومت کو آنا چاہیے فلانے کو نہیں آنا چاہیے. یہ کوئی بھی، میں خاص طور پہ چائنا نے کبھی بھی نہیں کہہ رہا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ملک کر رہے ہیں، دیکھیں یہ 50 سال سے آپ کے تعلقات ہیں، کوئی ایک دن کی یا ایک حکومت کے دوران میں نہیں رہے. ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے پاکستان چائنا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اس کا ایک نیا ڈائمینشن اب پیدا ہوا ہے، وہ ہے اکنامک ڈائمینشن، اور اس میں ہر حکومت اس میں شریک رہی ہے. تو چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیں، نہ کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ ہے. میرے خیال احسن اقبال صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ چائنا نے یہ کہا کہ جو ہے کسی حکومت کو لانا چاہیے، کس کو نہیں لانا چاہیے. میرا خیال یہ کہ سی پیک کو اور چائنا کو ان تمام اپنے اندرونی سیاست میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے.